السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ إلى آخر الآية۔ وقال الشاعر: صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان، عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذي كانوا، فلما صرح الشر وأمسى وهو عريان، فلم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا، مشينا مشية الليث غدا والليث غضبان، وفي الشر النجاة حين لا ينجيك إحسان۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا ہوگا، اور اس کی عبارت اور اس کا اجراء اور سیغوں کا حلیہ آپ کو نہیں آتا ہوگا، لیکن کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ ہر بات بندہ سمجھے ہی، اور خاص طور پر جو بندہ سمجھنا نہ چاہے اس کو ہر بات سمجھائی بھی نہیں جاتی۔ بہرحال کسی سے اس کا ترجمہ سمجھ لینا پختوں میں اچھے انداز سے۔ آپ نے چند باتیں اپنے آج کے کلپ کے اندر کی۔ اس ایک مناظرے پر آپ نے بذات خود 3 کلپ بنائے بحیثیت مناظر، جبکہ اس طرف سے مناظرین میں سے میرا نام تھا، ابھی تک میں نے کوئی کلپ نہیں بنایا تھا، لیکن بات وہی ہوئی فلما صرح الشر وامسى وهو عريان، پھر ہم نے اسی کے مطابق آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ آج یہ ہمارا کلپ آپ کے اسی کلپ کے جواب میں ہے۔ آپ نے اس کے اندر چند باتوں کی دعوت دی ہے اور چند مغالطے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی بات آپ نے کہا کہ جی مناظرے کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہہ دیا، ہم نے آپ کی بات کو تسلیم کر دیا۔ کل کو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ آپ نے مناظرہ کس کی اجازت سے کیا، تو ہم کہیں کہ ہمارا یہ بھائی کہتا تھا کہ مناظرے میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ دوسری بات، آپ نے جگہ کا انتخاب کیا۔ آپ نے کہا کہ شیخ عزت اللہ کا گھر، یا شیخ غلام اللہ رحمتی حافظہ اللہ، یا تیسرا آپ نے پتنگ چونک کا ذکر کیا۔ یہ 3 جگہ آپ نے منتخب کی، ہم آپ کی ان پسندیدہ 3 جگہوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں گے۔ آپ نے کہا کہ ہماری طرف سے 4 آدمی ہوں گے، 4 5 آدمی بیٹھ جائیں، پرامن اچھے طریقے سے گفتگو ہوگی، ہمیں یہ بھی قبول ہے۔ 5 آدمی کر لیں گے انشاءاللہ العزیز، ہمیں یہ سب چیزیں قبول ہے۔ یہ آپ کا وہ چیلنج تھا جو آج کے مناظرے میں آپ نے ہمیں دیا، دعوت دی، ہم نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ آپ نے اپنے کلپ کے اندر بہت ساری غلط بیانیاں کی ہیں، ان میں سے چند کی وضاحت میں کر دوں۔ پہلا، آپ نے کہا کہ مجھے خبر نہیں تھی مناظرے کی۔ یہ میں نے آپ کا آڈیو کلپ سنا ہے، آڈیو کلپ جو آپ کے ساتھی کا ہے، شیخ سجاد نامی ساتھی جو ہے، شیخ حامی صاحب کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہے وہ پوری کی پوری میں نے آڈیو سنی ہے۔ شیخ حامی صاحب نے اس سے پوچھا کہ آپ نے مفتی ندیم صاحب کو اطلاع دی ہے مناظرے کی؟ وہ ساتھی کہتا ہے جی ہاں میں نے دی ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دونوں میں سے کوئی ایک بندہ جھوٹا ہے، یا وہ مولانا سجاد صاحب جھوٹے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں، اور قرائن اور دیگر چیزوں کو دیکھا جائے تو آپ ہی جھوٹے ہیں حسب سابق۔ تو اس لیے آپ جتنا بھی جھوٹ بولیں گے آپ کے لیے خلاصی نہیں ہوگی اس معاملے میں، بلکہ آپ عند اللہ مزید اس معاملے میں الجھتے جائیں گے۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ پنجاب سے ضیاء الرحمن کو لایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ شیخ ریاض اللہ نے جتنے مناظرے کیے تھے وہ سب ختم ہو گئے، بیکار ہو گئے، اور جتنے یہاں پر علماء ہیں ان میں سے کوئی بھی گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے آپ پنجاب سے لائیں۔ سنو، میرے پنجاب سے آنے کی جو وجہ وہ میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اتنا بتا دوں کہ اللہ کی رحمت سے یہ بچے، یہ ساتھی الحمدللہ ہمارے اب ہر ضلع کے اندر ہمارا ساتھی تیار ہے اللہ کے فضل سے۔ آپ جس ضلع کے اندر جا کے چیلنج کرو گے وہاں سے
اللہ کے دین کا سپاہی، قرآن و حدیث کا دفاع کرنے والا وہاں سے کھڑا ہوگا، آپ کو وہیں سے پکڑے گا، جس موڑ سے آؤ گے اس موڑ سے تمہیں پکڑیں گے۔ لیکن اصل میرے پنجاب سے مجھے بلانے کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی بھی بیماری نہیں نازل کی مگر اس بیماری کی اللہ نے ایک شفا رکھی ہوئی ہے۔ اصل میں آپ کو جو بیماری ہے نا اس کے کیپسول میرے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے میرے سے پورا علاج نہیں کروایا، آپ کو 2 سے 3 کیپسول دیے تھے، ایک کیپسول کرک میں دیا، ایک کامبٹ میں دیا۔ اگر آپ کوئی 5-7 کیپسول کھا لیتے تو آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جاتی، لیکن آپ نے لیے نہیں پورے، آپ بھاگ گئے۔ اصل میں بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوائی کو کڑوا سمجھ کے بھاگتے ہیں، لیکن بات یہ کہ میں تو پہلے ہی کیپسول میں دوائی ڈال کے دے رہا تھا، لیکن آپ نے نہیں لی دوائی، آپ کی مرضی ہے بھائی۔ اور آپ کہتے ہو کہ پنجاب سے مناظر بلائے، کیا قاضی قلعے کے اندر آپ کے مناظرین کی ساری ٹیم پنجاب سے نہیں آئی تھی؟ کرک کے مناظرے کے اندر آپ کے ساتھ عبدالغفار ذہبی صاحب نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ کیا وہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ اور آپ بار بار پنجاب کی بات کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پشتو اس بندے نے یہاں پر کچھ عرصہ گزارا ہے، اس کو پختو آتی ہے ساری۔ جی مجھے بالکل آتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری علاقائی زبان، میری آبائی زبان پنجابی ہے، اردو نہیں ہے۔ آپ کی علاقائی اور آبائی زبان پشتو ہے۔ اردو ایک قومی زبان ہے جس میں آپ اور میں برابر کے شریک ہیں۔ یہ آپ کی نااہلی ہے کہ آپ کو اردو صحیح نہیں آتی، اور الحمدللہ باقی چیزوں کی طرح ہماری یہ بھی کامیابی ہے کہ ہمیں اردو بھی اچھی آتی ہے۔ تو اب آپ کو اردو نہیں آتی، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ اردو ٹھیک کریں اور اردو میں مناظرہ کریں تاکہ سب کو پتہ چلے۔ آپ ایک علاقائی مسئلہ اس کو پختوں میں رکھ کے اس لیے چھپانا چاہتے ہیں کہ ہماری ذلت پختونوں کے سوا کسی کو نظر نہ آئے۔ آپ نے رسالہ شائع کیا، وہ رسالہ اردو کے اندر شائع کیا کہ پختوں کے اندر شائع کیا؟ اور آپ جہاں سے پڑھ کے آئے ہیں وہ ساری تعلیم آپ نے اردو میں لی ہے کہ پختوں میں لی ہے؟ آپ کے سارے معاملات اردو کے اندر ہوتے ہیں، اور شرائط مناظرہ اردو کے اندر طے ہوتی ہیں۔ اور جب اس بندہ ناچیز کا ذکر آتا ہے تو آپ کو جو ہے نا وہ جلدی سے پختون یاد آ جاتے ہیں۔ اور پھر لطف کی بات ہے، میں نے ایک پہلا کلپ دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے مناظر جہاں سے مرضی لے آؤ، تم لندن سے، امریکہ سے لے آؤ، انڈیا سے لے آؤ، ایران سے لے آؤ، ساری جگہوں کے نام لے لیے، صرف پنجاب کا نام نہیں لیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ منہ میں درد ہے پنجاب کا لیتے ہوئے نام، یا شرم آتی ہے پنجاب کا نام؟ یوں ہی لگتا ہے کہ کچھ یاد آتا ہے ذہن میں، کچھ ماضی یاد آتا ہے، اس لیے پنجاب کا نام جلدی زبان پہ نہیں آتا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت سے آپ کے لیے اللہ نے مجھے شفا بنایا ہوا ہے، آپ کی دوائی میرے پاس ہے۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ کہاوت مشہور ہے، اگر آپ مدرسوں میں پڑھیں تو آپ کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پڑھے تو پھر دوبارہ پڑھ لیجئے۔ آپ نے کہا شیخ جلال الدین شہید رحمہ اللہ انشاءاللہ العزیز، اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ عمارتیوں کے ہاتھوں سے مردار ہوا۔ دیکھو ہمارا امارت اسلامیہ کے بارے میں حسن ظن ہے، ہم کہتے ہیں کہ شیخ جلال کو امارت والوں نے نہیں شہید کیا، نہ کروایا۔ شیخ جلال الدین کو تو امریکہ نے ڈرون کے ذریعے شہید کیا۔ ہاں اگر آپ امریکہ کو عمارتی کہتے ہو تو آپ کی مرضی، ہماری نظر میں تو عمارت کا شیخ جلال کی شہادت میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ امریکہ والوں کو عمارت اسلامیہ کہتے ہو تو آپ کی مرضی، لگتا ہے کہ آپ عمارت اسلامیہ پر بھی تہمتیں لگا رہے ہو، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمارت اسلامیہ بھی اس تہمت کا نوٹس لے کہ کہتے ہیں کہ شیخ جلال رحمہ اللہ عمارتیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ امریکیوں کو عمارتی کہتے ہو تو آپ کی مرضی۔ آپ نے کہا میری شکل دیکھنا چاہتے تھے آپ، میں تو اس لیے سائیڈ پہ تھا کہ میں نے کہا چلو شاید کوئی اصلاح ہو جائے، کوئی بات اثر کر جائے، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی بات اثر نہیں کی، تو پھر میں نے یہی سمجھا کہ اس بندے کا جو علاج اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا نا وہ مجھے ہی جا کر اس کا علاج کرنا ہے، وگرنہ مرض بڑھتا جائے گا اور یہ کینسر تک پہنچ جائے گا، پھر یہ لا علاج ہو جائے گا اور پھر کوئی عضو کاٹنا پڑے گا۔ جی آپ میری شکل دیکھنا چاہتے تھے تو آپ کامبٹ والے مناظرے میں کمرے کے اندر جا کے کیوں چھپے؟ میں تو باہر تھا، میری شکل چھوڑ کے آپ کمرے میں جا کے چھپ گئے۔ قاضی قلعے کے اندر جو مناظرہ تھا اس میں نام آپ کا لکھا ہوا تھا، آپ وہاں پر میری شکل نہیں دیکھنے آئے، وہاں پر آپ بھاگ گئے، بالکل نہیں آئے آپ سامنے۔
اور کوئی بات نہیں انشاءاللہ. آپ نے مجھے صبح 10 بجے کا وقت دیا، صبح 10 بجے آپ میری شکل دیکھیں گے اور ایسی دیکھیں گے انشاءاللہ کہ پھر اس کے بعد آپ بھولیں گے نہیں. بھولے تو ابھی بھی نہیں، لیکن ابھی تو آپ کا وہ کہتے ہیں نا تجاہل عارفانہ، لیکن پھر یہ بھی نہیں رہے گا انشاءاللہ العزیز بتوفیق اللہ تعالی. آپ نے کہا کہ علم غیب خاصہ خداوندی ہے. یہ آپ نے اپنے عقیدے کے الٹ بات کر دی. آپ دیوبندی ہو، ماتریدی ہو، آپ کا ہمارا اصل جو موضوع ہے نا وہ عقائد ہے. یہ تحیت المسجد تو ایک علاقے کا مسئلہ ہے، ہم اس پہ گفتگو کریں گے. آپ ہمارے ساتھ سب سے پہلے اپنے عقائد پہ گفتگو کرو. اور میں آپ کو کہتا ہوں آج کے بعد اگر گفتگو کرنی ہو تو اپنے عقائد پہلے ثابت کرو. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے عقائد کتاب و سنت کے متصادم ہیں، آپ کے عقائد قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. ان میں سے بعض کفریات، بعض شرکیات اور بعض بدعیات کا درجہ رکھتے ہیں. یہ آپ کے عقائد ہیں. آپ اپنے عقائد سے چھپ کر کب تک فاتحہ، آمین اور تحیت المسجد کے مسائل پر الجھاتے رہو گے؟ یہ یاد رکھو، تم تحیت المسجد شروع بھی کر دو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں، تم رفع الیدین شروع بھی کر دو کوئی فائدہ نہیں، آمین شروع بھی کر دو، فاتحہ شروع بھی کر دو، کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے عقیدہ ٹھیک کرو. آؤ اس پہ انشاءاللہ العزیز ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے عقیدے کے اندر کیا خرابی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ تقلید کا ہے جو الفساد ہے. ہم تمہیں بتائیں گے کہ تقلید تمہارے اندر بہت بڑی ایک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں تمہارے اندر آ چکی ہیں. اور تیسرا مسئلہ تمہارا اور ہمارا جو اہم ہے، تم کہتے ہو فقہ حنفی قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. ہم بتائیں گے یہ قرآن حدیث کا نچوڑ نہیں، کسی اور چیز کا نچوڑ ہے. اور وہ جس چیز کا نچوڑ ہے وہ ہم تمہیں دکھائیں گے کہ وہ پیچھے کیا چیز نچوڑی جا رہی ہے اور آگے کیا نکل رہا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ العزیز میرے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے چند باتوں کا میں نے جواب دیا. باقی آپ نے جو لمبے قصے چھیڑے ہیں میں ان کی طرف نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر سے محفوظ رہے. ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے. ہم اپنے لیے اور آپ کے لیے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو حق پہ جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے. اگر آپ ہدایت کے طالب نہیں ہیں یا ہم ہدایت کے طالب نہیں ہیں تو پھر صاف بات ہے جو ہدایت کا طالب نہیں ہے اور وہ ہدایت چاہتا بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو یہ اب ہمارا پہلا کلپ ہے میرا آپ کے 3 کلپوں کے جواب کے اندر انشاءاللہ العزیز. ہم یہ آپ نے جو بار بار ایک بات کی کہ شر اور فساد انہوں نے صفوں کے اندر پھیلایا، ہم یہ بتائیں گے کہ سب سے پہلا شر عقیدے کے اندر تم لوگوں نے پھیلایا. سب سے پہلا شر امت کی وحدت کے اندر تم لوگوں نے پھیلایا. سب سے پہلا شر جو ہے وہ مسلمانوں کے اعمال کے اندر تم لوگوں نے پھیلایا. پھر اس کے بعد صفوں کے اندر اور سب معاملات کے اندر آپ لوگوں نے شر پھیلایا. انشاءاللہ العزیز یہ ہم بتائیں کہ یہ شر کس نے پھیلایا. اور اگر آپ کو بہت شوق ہے نا، بہت شوق ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی ایک گفتگو کر لینا. ہم آپ کو آپ کی تاریخ دکھائیں گے، آئینہ دکھائیں گے، بس پھر سنتا جا شرماتا جا. تو اس لیے انشاءاللہ العزیز میں کہتا ہوں زیادہ باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ صبح گھوڑا اور گھوڑے کا میدان انشاءاللہ پتہ چل جائے گا بتوفیق اللہ تعالی. تو صبح انشاءاللہ آپ تیار رہیے گا. ہمیں کہہ رہے تھے کہ ان کو پتہ نہیں کل نیند آئی ہے کہ نہیں آئی، اور خود کہہ رہے تھے کہ 2 دن 3 دن ہم نے دن رات جاگتے رہے ہیں دلائل کے لیے. اور ہمیں تو الحمدللہ دلائل یاد ہے کیونکہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں پہلے دلائل لیتے ہیں پھر عمل کرتے ہیں. آپ لوگ پہلے عمل کرتے ہو پھر اس کے لیے بعد میں کوئی ٹوٹی پھوٹی ایسی باتیں تلاش کرتے ہو کہ جو آپ کی دلیل بن سکیں حقیقت کے اندر. اسی ہم تو الحمدللہ ہم نے جو بھی اختیار کیا دلائل پر کیا، علی وجہ البصیرت کیا. ہمارے پاس دلائل ہمیں یاد ہے. ہم کل بھی سوئے تھے آرام کی نیند. ابھی تو میں لاہور سے آیا ہوں سفر پہ، ابھی آیا ہوں تو ساتھیوں نے بتایا کہ ایک شر اور اٹھا ہے. تو میں نے پھر پکڑا، میں نے کہا کہ جی آج اس شر کا کچھ نہ کچھ علاج کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو واضح فرمائے، اللہ تعالیٰ باطل کو نیچے کرے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم ارزقنا الاخلاص فی القول والعمل. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.